کیا نہ دیکھا تو نے؟ ہاں جی، نبی علیہ السلام حاضر و ناظر تھے، اسی لیے تو اللہ وہاں کے نہیں دیکھا، پھر اس وقت موجود تھے اور جو کچھ ہو رہا تھا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لہذا وہ پیدائش سے پہلے بھی حاضر ناظر تھے۔ علم ترا ان کی دلیل بناتے ہیں۔ سامعین محترم، علم ترا کو سمجھ لیجیے۔ اب یہ دیکھیے، ذرا کے اندر رویت کے دو معنی آئے ہیں، ایک ہے دیدن بچش اور دانستن، کہ آنکھ سے دیکھنا اور جان لینا، کسی معاملے کی خبر ہو جانا، اس کو جان لینا، اس کے لیے بھی رویت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آنکھوں سے دیکھنے پر بھی رویت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امام اللغت والعلم ابو عبداللہ الحسین بن احمد نے لکھا ہے، کل ما فی القرآن من علم ترا، کل ما فی القرآن من علم ترا فمعناہ علم تخبر علم تعلم ولیس برؤیت العین، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی علم ترا کے الفاظ آتے ہیں، اس کا معنی یہ علم تخبر، کیا تجھے خبر نہیں دی گئی، تجھے آگاہ نہیں کر دیا گیا، علم تعلم، کیا ہمارے بتانے سے تجھے پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں چلا۔ یاد لیس من رؤیت العین، آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے، آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے، لہذا یہ تعریف جو ہے، یہ معنی، یہ مفہوم، مطلب جو ہے وہ شرک کی جڑ کاٹ رہا ہے، ان کے استدلال کو پارا پارا کر رہا ہے اور اسے مل کر چورا چورا کر دیا۔ اور تفسیر حاضر کے اندر اور تنزیل المعالم کے اندر لکھا ہے، ومانا، جہاں بھی علم ترا آتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ علم تعلم یا محمد بِإِعْلَامِيَّا کا، اے محمد کیا ہمارے بتانے سے تجھے پتہ نہیں چلا، دیکھا نہیں، ہمارے بتانے سے تجھے پتہ نہیں چلا۔ تو اللہ پاک نے سورۃ نازل کر کے سب کچھ بتا دیا کہ کیا ہوا تھا، لہذا علم ترا سے نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ثابت نہیں ہوتے، اور جہاں تک ہے کہ آپ وہاں موجود تھے، جو ہے علم ترا سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں وہاں موجود تھے، لہذا وہ حاضر و ناظر ہے۔ قرآن مجید اس مشرکانہ عقیدے کی تردید کر رہا ہے۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہ من ذاری انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے غیب کی خبر ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ہیکل سلیمانی کے مجاور اپنی قرآن اندازی کر رہے تھے، اپنے قلم جن کے ساتھ وہ تورات لکھتے تھے انہوں نے پانی میں ڈال دیے تھے۔ اللہ، اب یہ دیکھیے، مریم صدیقہ کی حفاظت کرنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے ہر یہ چاہتا تھا اس بچی کی پرورش میں کروں، لہذا جھگڑا بڑھ گیا، تو اللہ پاک نے کہا کہ وہ قلم جن کے ساتھ تم تورات لکھتے ہو پانی کے اندر ڈال دو، جس کا قلم مختلف سمت کے، یعنی بجائے ادھر جائے بہاؤ کی طرف اوپر جائے گا، وہ بچی کی کفالت کرے گا، وہ بچی کی کفالت کرے گا۔ لہذا اس منظر کو اللہ پاک پیش کر رہا ہے، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور آپ میرے پاس پیغمبر اس کو وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ تو علم ترا سے حاضر و ناظر بنا رہے ہیں اور ایسے معاملے پر ہر جگہ آپ کو موجود ثابت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تردید کر رہا ہے۔ اب اللہ سچا، رحمان سچا یا مشرک انسان سچا؟ رحمان سچا ہے، مشرک انسان جھوٹا ہے جو رحمان کی بات نہیں مانتا اور مشرک انسان کی بات مان کر محمد رسول اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ پکا کافر ہے، اور جو اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اور فرمایا
اس وقت یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے، یہ کہتا تھا میں کفالت کروں گا، دوسرا کہتا تھا میں تربیت کروں گا، تیسرا کہتا تھا میں پرورش کروں گا، میرے پاک پیغمبر آپ اس وقت موجود نہیں۔ اللہ پاک نے مشرکین کی تردید کر دی۔ آگے فرمایا من ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون۔ یہ پہلی سورہ آل عمران ہے، یہ سورہ یوسف ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر یہ غیب کی خبروں میں سے غیب کی خبر ہے تو آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں۔ وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب برادران یوسف نے یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس وقت بھی موجود تھے وہ ہم یمکرون، جس وقت وہ یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ یوسف کو راستے سے کیسے ہٹائے، اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب وہ ایک فیصلہ انہوں نے کر لیا، اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے، اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے۔ تو رحمان سچا یا مشرک انسان سچا؟ رحمان سچا ہے، مشرک انسان جھوٹا ہے۔ نبی صاحب حاضر و ناظر نہیں ہے، حاضر و ناظر میرے اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی بھی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ آئیے ایک اور مقام نکال لیجیے، سورۃ القصص 20واں پارہ، آیت نمبر ہے جی 44، سورۃ القصص 20واں پارہ۔ میرا سوال جو ہے 544 ہے اور آیت نمبر بھی 44 ہے۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين۔ مل گئی جی؟ وما كنت، اور نہیں تھا تو، وما كنت نہیں تھا تو، بجانب الغربی کوئی دور کی غربی جانب، اذ قضینا الی موسیٰ الامر جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے نوازا تھا، عطا کی تھی، وما کنت من الشاہدین، اور نہیں جو لوگ وہاں موجود تھے ان شاہدین میں بھی آپ موجود نہیں تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ نکلی ارکت اللہ پاک ان کی تردید کر رہا ہے کہ نبی اسلام اس موجود نہیں تھے۔ اب قرآن کہتا ہے موجود نہیں تھے، مشرک کہتا ہے موجود تھے، یہ وہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر کافر ہوتا۔ آگے جی، وما كنت ثاويا في آل مدين تتلو عليهم آياتنا، یہ 43 نمبر آیت کا ایک حصہ ہے۔ ولكن انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في آل مدين تتلو عليهم آياتنا، مقصودی مقام، وما كنت ثاويا، اور آپ نہیں تھے رہنے والے، فی آل مدین، آل مدین کے اندر، تتلو تلاوت کرتے، علیہم اوپر ان کے، آیاتنا ہماری آیات، یعنی آل مدین کے اندر بھی آپ موجود نہیں تھے کہ ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر آپ انہیں سنا رہے تھے، تو آپ کو یہ کیسے علم ہوا؟ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم نے بھیجنے والے، ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا، اس کے بعد وحی کی، وحی کے ذریعے ہم نے آپ کو بتا دیا، سارے حالات بتائے۔ آپ موقع پر موجود نہیں تھے، موقع پر موجود نہیں تھے۔ آگے جی، وما كنت بجانب الطور، اور آپ طور کی طرف بھی نہیں تھے، طور کے پاس بھی نہیں تھے، اذ نادینا، جب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی تھی، وہ آواز لگائی تھی، ولکن رحمت من ربک، لیکن آپ کو پتا کیسے چلا؟
یہ تیرے رب کی رحمت ہے، یعنی اس نے تجھے نبی بنایا، لتنذرا تاکہ تو ڈرائے، قومن اس قوم کو ما اتاہم من نذیر جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، من قبلک تو سے پہلے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔ اب یہ دیکھیے 3 آیات اس صورت کے اندر ہیں، ایک آیت سورہ آل عمران کے اندر، سورہ یوسف کے اندر، یہ ساری آیات بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام ان مواقع یعنی موقع پر موجود نہیں تھے، جو کچھ ان سے پہلے ہوا وہاں وہ موجود نہیں تھے، ان کو پتہ کیسے چلا؟ بدریہ وحی پہ چلا، اللہ پاک انہوں نے پیغمبر بنایا، ان پر وحی آئی، بدریہ وحی سارے حالات بتا دی۔ سمجھئے بات؟ قابل محترم ایک اور انداز سے سورہ نور نکال لیجیے، انتیسواں پارہ، آیت نمبر 15، 29واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، 801 ہے، آیت نمبر 15۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، مل گئی جی؟ الم تروا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ خطاب کس سے ہے؟ جمیع انسانوں کو، کافر بھی شامل ہے، مشرک بھی شامل ہے، ہر ایک آدمی شامل ہے، سب کو۔ الم تروا کیا نہیں دیکھا تم نے؟ کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیسے پیدا کی اللہ پاک 7 آسمان اوپر تلے، اوپر کیسے پیدا کیے؟ ابھی دیکھیے یہ علم ترا سے نبی علیہ السلام کو موقع پر موجود گردانتے ہیں اور انہیں حاضر و ناظر ثابت کرتے ہیں۔ علم ترو یہ خطاب کس سے ہے؟ یعنی کافروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی توحید کو مان لو، سب کچھ کرنے والا وہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ علم ترو کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیسا خلق اللہ کیسے پیدا کی اللہ نے 7 سماوات 7 آسمان طباقا وتلے، حالانکہ اب یہ دیکھیے حالانکہ جب اللہ پاک نے آسمانوں کو پیدا کیا انسان کا وجود ہی نہیں تھا، تو اللہ پاک علم ترو کہہ رہا ہے، علم ترو یعنی کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ اللہ پاک نے کیسے آسمان سے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کر دی؟ یعنی تم وہاں موجود نہیں تھے اس وقت، تو یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کا وجود تک نہیں تھا، لہذا یہ بات نہیں ہے کہ علم ترا یا علم ترو جو آ جائیں گے ان کا مخاطب جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ حاضر و ناظر ہو جائے گا۔ سری شرک ہے، سری کفر ہے، سری شرک ہے، سری کفر ہے۔ حاضر و ناظر کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ سورہ مجادلہ نکالیے، 28واں پارہ، پہلی سورت سورہ مجادلہ، آیت نمبر 7۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ مل گئی جی؟ ما يكون من نجوى ثلاثة، نہیں ہوتی سرگوشی 3 آدمیوں کی، نہیں ہوتی سرگوشی 3 آدمیوں کو، الا ورابعهم مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے، چوتھا اللہ ہوتا ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے وہ وہاں موجود ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے۔
اور فرمایا ولا حمسد اللہ و سادس، اور نہیں سرگوشی ہوتی 5 آدمیوں کی مگر چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذالک، نہ اس سے کم، ولا اکثر الا ومعهم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کان، جہاں بھی کہیں ہو۔ تو حاضر و ناظر صرف اللہ پاک کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جو محمد رسول اللہ کو حاضر و ناظر جانتا ہے، خواہ میرا باپ ہو، وہ بھی کافر ہے۔ حاضر و ناظر اللہ کا خاصہ ہے نہیں۔ آگے فرمایا ثم ینبئہم، پھر وہ آگاہ کرے گا ان کو بما عملوا، جو وہ کرتوت کرتے رہے یوم القیامت، دن قیامت کے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہی ہے۔ محمد الرسول اللہ یا کوئی اور پیغمبر، کوئی ولی، زندہ مردہ کوئی نہیں، یہ اللہ پاک ہی کا خاصہ ہے۔ ایک اور سورۃ الانعام میں آ جائیے، الم ترو الم یرو، سمجھا دو۔ یہ آیت نمبر ہے 6، سورۃ الانعام 7واں پارہ، صفحہ 178، 178۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمَّا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ وَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ مل گئی جی؟ الم یروا، کیا نہ دیکھا انہوں نے؟ اب یہ خطاب کس سے ہے؟ مشرکین سے ہے، کافرین سے ہے، یا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کم اہلکنا من قبل، کہ کتنی امتیں ہم نے ہلاک کر، من قبل ان سے پہلے، من قرن کئی امتیں ہم نے ہلاک کر ڈالی ان سے پہلے، مکننا فی الارض ہم نے انہیں قدرت دی تھی زمین کے اندر، ما لم نمکن لکم جو قدرت ہم نے تمہیں نہیں دی ہے۔ اے اہل مکہ، اے مکہ کے مشرکین، جو قوت، جو طاقت اور جو اوصاف ہم نے پہلی امتوں کو دیے تھے تمہیں نہیں دیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یعنی تمہیں معلوم نہیں ہوا، تمہیں معلوم نہیں ہوا، تمہیں خبر نہیں ملی کہ ہم نے تم سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر ڈالی ہیں جو تم سے قوت والی تھی، زور والی تھی، اور پیسے والی تھی، زراعت والی تھی، جائیداد والی تھی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے بھیجا آسمان کو اوپر ان کے برسنے والا، کہ خوب بارشیں برسائیں، خوب بارشیں برسائیں۔ خوشحال لوگ تھے، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے کی نہریں تجری من تحتہم نیچے بہ رہی تھی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی عوض، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد تمہیں پیدا کیا، دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ اگر ہم اتنی پہلی امتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کی وجہ سے ہم ہلاک کر سکتے ہیں، کیا تمہیں نہیں ہلاک کر سکتے؟ وہ تم سے زور آور تھے، بڑے بڑے کڑیل نوجوان تھے، قد و قامت کے اندر بھی بڑے تھے، خوشحال بھی تھے، مال و دولت والے بھی تھے۔ ہم نے نہ ماننے کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے انہیں بھی نیست و نابود کر دیا۔ کیا ہم تمہیں نہیں کریں گے؟ تم بھی ہو جاؤ گے، لہذا آواز آ جاؤ۔ الم یروا کا معنی یہ نہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا، نہیں، یہ بات بھی ہے۔ اس سے تو پھر معلوم ہوا سارے کافر بھی حاضر و ناظر، سارے مشرک بھی حاضر و ناظر ہو گئے، تو پھر نبی علیہ السلام کی اس پہ خصوصیت کون سی رہ گئی؟ بکواس وقت ہے، کچھ بھی نہیں حقیقت ہے۔ آئیے جی سبق کی طرف آ جائیں۔ آج ہے سورہ قریش، اب یہ ہے نا ٹائم،